توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضمانت پر رہائی کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 8 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی شکایت پر سزا سنائی۔ قائم شاہ کیس کے فیصلے میں لکھا ہے ضروری نہیں ہر کیس میں سزا معطل ہو۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ضمانت دینا یا نہ دینا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے۔ اس کیس میں سزا کم، درخواست گزار ضمانت کا حقدار ہے۔ عدالتی دائرہ اختیار اور دیگر امور پر فیصلہ اصل اپیل میں ہوگا۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی تھی۔ توشہ خانہ کی سزا معطلی کا مل گیا پروانہ، چیئرمین پی ٹی آئی کا پھر بھی جیل میں ٹھکانہ۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ خصوصی عدالت نے 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ کا حکم دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ضمانتی مچل کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع نہ کرائے جا سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد کسی بھی کیس میں گرفتاری روکنے کی درخواست دائر، ہائی کورٹ سے فوری سماعت کرنے کی استدعا کی گئی۔ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے اہلیہ اور بہنوں کی ملاقات۔ بشرا بی بی، علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے 1.25 گھنٹہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ دوسری جانب پولیس نے اٹک جیل کے قریب پہنچ کر نعرے بازی کرنے والے پی ٹی آئی کے 3 کارکن گرفتار کر لیے۔ ماہر قانون عرفان قادر کہتے ہیں کہ اپیل سننے تک آج کا فیصلہ عبوری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار رہے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ شائق عثمانی بولے کیس میں کمزوریوں سے سزا معطل ہوئی، نااہلی موجود رہے گی، معاملہ ٹرائل کورٹ کے پاس واپس جائے گا۔ کنور دلشاد بولے کہ نااہلی سزا کے خاتمے پر ہی ختم ہو سکتی ہے۔ حافظ احسان احمد نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں تحائف بیچنے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اثاثوں میں توشہ خانہ کے تحائف کو ظاہر نہیں کیا۔ آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کیا گیا۔ بہتر ہوتا وہ 21 اکتوبر والے فیصلے پر زور لگاتے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں سزا معطل اور ضمانت ہوئی، دوسرے مرحلے میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف اصل اپیل پر فیصلہ ہوگا۔ معاملہ ختم ہوگا یا کیس مس ٹرائل کہہ کر واپس بھیجا جائے گا۔ ایک بات طے ہے، کیس غلط ٹرائل کرنے والے جج کے سامنے دوبارہ نہیں جا سکتا۔ بیرسٹر سیف بولے عدالت نے قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا آئینی اور قانونی حق دیا گیا۔ ایسے بے بنیاد کیسز کی وجہ سے قانون مذاق بن گیا ہے۔ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر مقدمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ سے پیغام ملے تو ماتحت عدالت اور کیا کرے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ لاڈلے کو بچانے کے لیے چیف جسٹس خود نگران جج بن گئے۔ گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کا پیغام ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ پہلے ہی سب کو معلوم ہو تو نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عطا تارڑ بولے ہائی کورٹ سے ایسا فیصلہ آیا جو سپریم کورٹ پہلے ہی سنا چکی۔ لاڈلے کو وہ سہولت دستیاب ہے جو کسی اور کو میسر نہیں۔ سزا معطلی سے چوری ختم نہیں ہوتی، کیس پھر لگا تو میرٹ کو دیکھا جائے گا۔ یقین دہانی کرائی گئی، چیئرمین پی ٹی آئی باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے این آر او کا دعویٰ کر دیا۔ سوال کیا بشرا بی بی کس کے لیے دوست اسلامی ملک سے این آر او مانگ رہی ہیں؟ سزا معطلی بشرا بی بی کی ملاقاتوں کا نتیجہ تو نہیں؟ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق آوان بولی ہائی کورٹ کے فیصلے سے قیدی نمبر 804 کی سزا ختم نہیں ہوئی۔ عدالتی فیصلے کے بعد نااہلی بھی ختم نہیں ہوئی۔ قیدی نمبر 804 جیسی سہولیات دیگر قیدیوں کو بھی دی جائیں۔ ہر حال میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ بشرا بی بی کو 5 لاکھ کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ بشرا بی بی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے نیاب عدالت میں پیش ہوئی۔ جج محمد بشیر کے رخصت پر ہونے پر ڈیوٹی جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔
तोशा खाना केस का फैसला देने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज कबल हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने ओएसडी बनाया था। हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की थी। हुकूमत का बिजली बिलों के मामले पर IMF से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिल्स पर टैक्सेस में कमी से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। IMF की शराइत की वजह से फिल वक्त बिलों पर रिलीफ मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बिजली बिलों में रिलीफ का फैसला न हो सका। वजारत तवानाई की अवाम को रिलीफ के लिए तैयार करदा तजावीज़ इजलास में पेश। विफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीजन का फार्मूला भी ज़ेर गौर आया। बिजली के भारी बिलों का वबाल। ताजिर 2 सितंबर को करेंगे हड़ताल। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं 2 सितंबर को बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर शटर डाउन होगा। हड़ताल का ऐलान मरात याफ्ता तबके के खिलाफ ऐलान बगावत है। बिलों की अकसात या कोई और झांसा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस ले। बिजली के बिलों पर तमाम किस्म के टैक्सेस खत्म किए जाएं। भारी भरकम बिलों पर बस न हुई। हुकूमत का आवाम के मजीद कस बल निकालने का मंसूबा। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर कल समाअत होगी। मंजूरी से सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अमरीकी डॉलर बेकाबू। रोजाना नई तारीख रकम करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे महंगा। 303 रुपए 5 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट हाई। कीमत 3 रुपए बढ़कर 318 रुपए हो गई। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर 15 रुपए तक महंगा हो चुका। मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों में 1500 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी। 46,770 पर बंद। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में इजाफा। जिलाई इंतजामिया ने दूध की कीमत 160 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी। दही 180 रुपए का फी किलो हो गया। नोटिफिकेशन जारी। जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शहरी रहमान, नवीद कमर, मुराद शाह, ताज हैदर, फैसल कुंडी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफ्द को इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग, हल्का बंदियों, इंतखाबी वोटर लिस्टों पर बताया। पीपल्स पार्टी का नवे रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। आइन में हल्का बंदियों से ज्यादा 90 दिन में इंतखाबात कराने की पाबंदी है। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन में 2 इजलास हुए। पहला इजलास चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के साथ हुआ। दूसरा इजलास दोपहर 1 बजे चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान के साथ हुआ। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना कराना बुनियादी जिम्मेदारी है। अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर शफाफियत की तरफ पहला कदम है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए आए थे। इंतखाबात के लिए फंड से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई।
آئندہ عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں، سندھ کے مختلف اضلاع کے ڈیجیٹل نقشے، الیکشن کمیشن کو موصول ہونا شروع۔ قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے نئی مردم شماری پر حلقہ بندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 10 اکتوبر تک ابتدائی فہرست جاری کرنی ہے۔ دوسری جانب ادارہ برائے شماریات نے 7ویں خانہ و مردم شماری سے متعلق تمام مطلوبہ معلومات کر دی۔ ڈیجیٹلائز نقشوں کے رنگین پرنٹ اور مردم شماری بلاک کے لحاظ سے اعداد و شمار شامل۔ جماعت اسلامی کا 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ نائب امیر لیاقت بلوچ نے عدالت عظمیٰ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں اور صوبائی الیکشن کمشنرز کو فریق بنایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل کا بھی انتخابات میں تاخیر پر اظہار تشویش۔ الیکشن کمیشن سے 90 دن میں انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ کئی اعلیٰ افسروں کا تقرر و تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ گریڈ 22 کے فرحان خواجہ ڈی جی سول سروس اکیڈمی لاہور تعینات۔ بابر حیات تارڑ کو سیکرٹری کشمیر و گلگت بلتستان ڈویژن لگا دیا گیا۔ گریڈ 21 کے افسر ظہور احمد کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ندیم محمود اسپیشل سیکرٹری داخلہ، صلاح الدین کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تعینات۔ زبیر قریشی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ حسن یوسف زئی ایڈیشنل سیکرٹری پیٹرولنگ ڈویژن تعینات۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا زبیر اصغر قریشی تبدیل۔ کرپشن کیس میں چوہدری پرویز لاہی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع۔ احتساب عدالت نے جسمانی ریمانڈ 2 ستمبر تک بڑھا دیا۔ پرویز لاہی کے وکلاء نے طبی بنیادوں پر رہائی کی اپیل بھی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز لاہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراض عائد۔ جسٹس امجد رفیق اعتراضات کے ساتھ پرویز لاہی کی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ سائفر گمشدگی کیس، اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 14 ستمبر تک توسیع۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خفیہ دستاویز وزارت خارجہ سے باہر نہیں نکلتی۔ سائفر گمشدگی کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی تفصیلی جواب دے چکے۔ پرویز خٹک کا چیئرمین پی ٹی آئی کے ڈکٹیٹر ہونے کا دعویٰ درست نہیں۔ ایمان مزاری 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ بھارا کہو میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ استغاثہ نے ایمان مزاری سے ریاست مخالف سرگرمیوں کی تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ مانگا۔ فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے مقدمے کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 27 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ حکومت نے توشہ خانہ کے تحائف کی نیلامی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت میں استدعا کی کہ نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ رولز پر نہ جائیں، توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی۔ رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے، کس قانون کے تحت قواعد بنائے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امرتا بندیال نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف ہے، نیب ترامیم سے کچھ لوگوں کو خصوصی رعایت دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی ایک بار پھر نیب ترامیم پر فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز۔ کہا نیب ترامیم سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ دیا جائے یا فل کورٹ بنایا جائے۔ مختوم علی خان نے بھی چیف جسٹس منصور علی شاہ کی گزارش کی تائید کی۔